الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب وعلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اوقات مکروہہ کا بیان جاری ہے. تین ایسے اوقات جن میں کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی، اس کا بیان گزر چکا. اب یہاں مزید 12 اوقات وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن میں نفل نماز نہیں ہو سکتی. صفحہ نمبر 214. بارہ وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے، اور ان کے بعد یعنی 6 اور 12 میں یہ ترتیب سے جو آ رہے ہیں 1 2 3 4، تو چھٹا جو آئے گا وہ، اور آخری میں جو 12 آئے گا اس میں نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات و نماز جنازہ و سجدہ تلاوت کی بھی ممانعت ہے. تو 12 وقت میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ 10 وقت تو وہ ہو گئے کہ جس میں نفل پڑھنا منع ہے اور دیگر نمازیں پڑھ سکتے ہیں. بقیہ 2 وقت ایسے کہ جس میں نفل کے ساتھ ساتھ فرائض واجبات اور دیگر نمازیں بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. تو کل ملا کر 12 وقت ہو گئے. یہ ان 3 کے علاوہ ہے جو 3 پہلے پڑھے نا ہم نے، سورج کے طلوع ہوتے وقت، سورج کے غروب ہوتے وقت اور نصف النہار کے وقت. یہ ان 3 کے علاوہ ہے. اب ان کو آپ گنتے رہیے. طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کہ اس درمیان سوا 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں. طلوع فجر سے مراد فجر کا وقت جب شروع ہوا، اور طلوع آفتاب یعنی جب فجر کا وقت ختم ہوا. تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا اب کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی سوائے 2 رکعت سنت فجر کے. لہذا اگر اس وقت میں کسی نے 2 رکعت نفل کی نیت سے کوئی نماز پڑھ بھی لی بالفرض، تو یہ اس کے سنت فجر ہی مانے جائیں گے. جیسے فجر کا وقت شروع ہوا، مثلا جیسے کہ آج یوں سمجھ لیجئے کہ 6 بجے وقت شروع ہوا، تو 6 بجے سے لے کر اب سورج نکل رہا ہے 7:18 پر. تو یہ جو 1 گھنٹہ 18 منٹ کا ٹائم ہے، اس وقت میں کوئی نفل نماز نہیں ہو سکتی سوائے سنت فجر کے. دوسرا وقت ہے اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی، تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مسجد میں آیا ہوں اور ہمارے مذہب کا امام حنفی ہے، اور ظہر کی نماز ہے، جیسے یا عصر کی نماز ہے یا مغرب عشاء ہے. ہم نماز کے لیے آئے اور جیسے ہم اندر داخل ہوئے مسجد میں تو جماعت کے لیے اقامت ہو چکی ہے. اب اقامت ہو جانے کے بعد چونکہ ہمارے مذہب کا امام نماز پڑھا رہا ہے
تو اب اقامت ہو جانے کے بعد کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے۔ اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا کوئی اسلام ہے فیضان مدینہ میں آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ فیضان مدینہ میں ظہر کی نماز کتنے بجے، اس نے آ کے یہ سمجھا ہوگا کہ یہاں شاید 2 بجے جماعت ہوگی یا 2:30 بجے جماعت ہوگی۔ عین اس وقت آیا کہ جب یہاں جماعت کے لیے اقامت ہو چکی، مؤذن تکبیر کہہ چکا، اب اس نے یہ سوچا کہ چلو یار میں سنتیں پہلے پڑھ لوں پھر بعد میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی، گناہ گار ہوگا۔ پہلے جماعت پڑھے پھر اس کے بعد جو سنت اس کی رہ گئی اس کی وہ بعد میں پڑھے۔ اپنے مذہب کی جماعت قائم ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں فجر کی نماز کے لیے رعایت ہے، البتہ اگر نماز فجر قائم ہو چکی ہے اور یہ جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی، اگرچہ کہ قعدہ میں شرکت ہوگی، تو حکم ہے کہ جماعت سے الگ اور دور کسی ستون کی آڑ میں یا مسجد میں جماعت ہو رہی تو صحن میں چلا جائے، سنت فجر پڑھ کر جماعت میں شریک ہو۔ اور جو یہ جانتا ہے کہ سنت میں مشغول رہے گا تو جماعت ہی نکل جائے گی، قعدہ تک نہیں ملے گا، تو پھر اب اس کو سنت کے خیال سے جماعت کی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب یہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور باقی نمازوں میں فجر کے علاوہ اگرچہ جماعت ملنا معلوم ہو، سنتیں پڑھنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف فجر کے لیے رعایت ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آپ آئے اور اقامت بھی ہو چکی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، قرات بھی اگرچہ کہ شروع ہو چکی ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ میں اگر سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہوں گا تو مجھے جماعت مل جائے گی، اگرچہ کہ دوسری رکعت ملے گی یا بالفرض قعدہ میں امام کے ساتھ میری شرکت ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی آپ کو سنتیں پڑھنے کی، فجر کی سنتیں پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ آپ صف میں کھڑے ہو کر نہ پڑھیں بلکہ دور تھوڑا چلے جائیں، کسی ستون کی آڑ میں چلے جائیں، یا اگر مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے تو صحن میں چلے جائیں، یا اگر نیچے والے حصے میں جماعت ہو رہی ہے تو اوپر والے حصے میں چلے جائیں، اوپر والے ہو رہے تو نیچے میں آ کر آپ جماعت کی سنتیں کوئی ترکیب بنائیں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر یہ پتہ ہے کہ میں سنتیں پڑھنے میں لگوں گا تو امام تو سلام ہی پھیر دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور دیگر نمازوں میں فجر کے علاوہ خواہ یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ امام کے ساتھ مجھے شرکت مل جائے گی، امام کے ساتھ کوئی رکعت مل جائے گی، قعدہ مل جائے گا، دیگر نمازوں میں سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا وقت، نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل منع ہے۔ نفل نماز اگر شروع کر دی تو توڑ دی، اس کی قضا بھی اس وقت منع ہے، پڑھ لی تو ناکافی ہے، قضا اس کے ذمے سے ساقط نہ ہوئی۔ نماز عصر پڑھ لینے کے بعد آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے تک، یعنی مغرب کا وقت جب شروع ہوتا اس وقت تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ عصر کی نماز اگر پڑھ لی تو اب اگرچہ کہ سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ ہے بالفرض، پھر بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ عصر سے پہلے جتنی نفل پڑھنی ہے پڑھیں، عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد وقت نہیں شروع ہوا بلکہ فرض پڑھ لیے، وقت اگرچہ کہ شروع ہو چکا، اب جتنے چاہیں نفل پڑھیں، جتنی چاہیں سنتیں پڑھیں، لیکن اگر فرض پڑھ لیے تو اب کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ناجائز ہے۔ اور اگر بالفرض کسی شخص نے اس وقت میں یعنی فرض پڑھ لیے عصر کے، اب اس کا ذہن بنا چلو ابھی تو 1 گھنٹہ ہے،
کچھ نفل پڑھ لیتے ہیں، اس نے نفل کی نیت باندھی تو اس کو یہ لازم ہے کہ فوراً اس نیت کو توڑ دے، نماز توڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے. تو اس کا بھی حکم بیان کیا گیا کہ نفل نماز شروع کر کے توڑ دی تھی، اس کی قضا بھی اس وقت منع ہے. اب یہ بھی نہیں کر سکتے چلو یار اس وقت میں شروع کی اسی وقت میں اس کی قضا کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر بالفرض نے کر بھی لی قضا اس وقت میں، جب بھی اس کے ذمے سے ساقط نہ ہوئی اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے. خلاصہ یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل یا سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی. اگر کسی نے نفل کی نیت باندھ لی اور پھر توڑ دی اور اب یہ سوچا کہ یار اب تو اس کی قضا کرنی واجب ہے تو اسی وقت میں قضا کر لیتے ہیں، تو اگر اس نے قضا کی نیت سے بھی اس وقت میں نماز پڑھ لی تو بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، قضا اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگی. چوتھا وقت غروب آفتاب سے فرض مغرب تک، یعنی مغرب کا وقت شروع ہوا، سورج ڈوبا مغرب کا وقت شروع ہوا، اور مغرب کے فرض پڑھ لینے تک اس درمیان جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے مثلا 6:10 پر سورج غروب ہوا، اب کسی نے سوچا ہے ابھی تو 2-3 منٹ امام صاحب اذان دیں گے، پھر اقامت ہوگی 2-3-4 منٹ 5 منٹ لگ جائیں گے، تو اس وقت میں تو میں آرام سے 2 رکعت نفل پڑھ لوں گا. تو اس کے لیے علماء نے منع فرمایا. ہاں تخفیف کی اجازت ہے کہ امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت خفیف کا استثناء فرمایا، یعنی 2 رکعت ہلکی سے مراد یہاں پر اس میں قرات مختصر کرے، رکوع سجود میں طول نہ دے، 3 تسبیحات پڑھ کر جلدی سے سلام پھیر دے. اتنی تخفیف کی امام ابن الحمام نے اجازت دی ہے، یعنی اتنی ہلکی نماز، ہلکی سے مراد جس میں قرات طویل نہ ہو، رکوع سجود میں زیادہ تسبیحات نہ پڑے. 2 رکعت اس طرح اگر پڑھے گا تو 2 منٹ میں بآسانی ہو جائے گی. اس کی امام ابن الحمام نے اجازت عطا فرمائی ہے. امام ابن الحمام حنفی ہیں، اور علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے میں منصب اجتہاد پر فائز تھے. اعلیٰ حضرت جب ان کا تذکرہ کرتے تو لکھتے محقق علی الاطلاق امام ابن الحمام. ان کی کتاب بہت مشہور ہے فتح القدیر کے نام سے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فتاویٰ میں جا بجا اس کے حوالے دیتے ہیں. مستند ترین کتاب ہے فقہ حنفی میں. 5واں وقت، جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک، جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نفل نماز مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعے کی سنتیں بھی. خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو چکا، اب اس وقت سے لے کر جب تک جمعے کی فرض نہیں ہو جاتی اس وقت تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. جمعے کی فرض ہو جائے پھر اس کے بعد سنتیں اور نفل پڑھیں گے. اگر کسی کے سنت قبلیہ جمعے کی رہ گئی ہیں تو وہ بھی اس وقت میں سنت قبلیہ نہیں پڑھ سکتا. ہاں خطبہ شروع ہونے سے، خطیب کے کھڑے ہونے سے پہلے اس نے شروع کر دی تھی نماز تو اس کو پورا کر لیں جو سنتیں پڑھتے ہیں. چھٹا وقت عین خطبے کے وقت، اگرچہ کہ پہلا خطبہ ہو یا دوسرا، اور خطبہ خواہ جمعہ کا ہو، خواہ عید کا ہو، یا نماز کسوف کا ہو، یا استسقاء کا ہو، یا حج کا خطبہ ہو، یا نکاح کا خطبہ ہو، ہر نماز حتیٰ کہ قضا نماز بھی عین خطبے کے وقت جائز نہیں. تو جمعے کا خطبہ شروع ہو چکا، پہلا خطبہ ہے، دوسرا خطبہ ہے، اب کوئی شخص آئے کہ میں اس وقت نفل پڑھ لوں یا سنتیں پڑھ لوں تو اب اس کو اجازت نہیں ہے. اب یہ خطبہ خواہ جمعہ کا ہو، خواہ نکاح کا ہو،
خواہ عید کا ہو، خواہ حج کا ہو، یا نماز کسوف کا خطبہ ہوتا ہے وہ یہ نفل نماز ہے، یا نماز استسقاء کا خطبہ ہو، کوئی سا بھی خطبہ ہو، اس میں یہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ صاحب ترتیب کے لیے اجازت ہے کہ خطبہ جمعہ کے وقت وہ اپنی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے جو اس کی نماز قضا ہو چکی ہے اس کو پڑھ لے۔ نمبر 7، نماز عیدین سے بیشتر نفل مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ و مسجد میں۔ نماز عیدین یعنی عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے۔ اب یہ نفل نماز اپنے گھر میں پڑھے جب بھی مکروہ ہے، اور اگر عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے جب بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح 8واں یہ نماز عیدین کے بعد بھی نفل مکروہ ہے، لیکن یہ عیدین جو کے بعد نفل مکروہ ہو عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے تو مکروہ ہے، گھر میں پڑھے تو مکروہ نہیں ہے۔ 9واں وقت عرفات میں چونکہ ظہر و عصر ملا کر پڑھتے ہیں، حاجی صاحبان جو وقوف عرفہ کرتے ہیں تو اس میں شرائط ہیں بعض، اگر وہ شرائط پائی جائیں گے تو ظہر و عصر ان کو ملا کر پڑھنی ہوگی۔ عرفات میں چونکہ ظہر و عصر ملا کر پڑھتے ہیں، ان کے درمیان میں اور ان کے بعد بھی، یعنی ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل و سنت مکروہ ہے۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز چونکہ ایک ہی وقت میں پڑھی جاتی ہے تو ایسا نہیں کریں گے کہ ظہر کے بعد سنتیں پڑھ لیں پھر عصر کی سنتیں پڑھ لیں پھر عصر پڑھے، ایسا نہیں، بلکہ ظہر پڑھ کر فوراً عصر پڑھنی ہے۔ اور یوں بھی نہیں کر سکتے کہ عصر کے بعد اب دوبارہ سنتیں پڑھ لیں، کیونکہ عصر کے بعد تو نفل ہو ہی نہیں سکتے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ اسی طرح مزدلفہ میں بھی مغرب و عشاء جمع کیے جاتے ہیں، ان دونوں نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو ان کے درمیان سنت اور نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھنی ہے، سنت اور نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں عشاء پڑھ لی تو اب بھلے جتنے نفل پڑھنے پڑے، کوئی حرج نہیں۔ 11واں فرض نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر و ظہر مکروہ ہے۔ فرض نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ صرف اب اس وقت میں فرض ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا ظہر کی نماز صرف 4 منٹ رہ گئے تو اس میں اگر سنتیں پڑھنے جائیں گے تو فرض کا وقت ہی نکل جائے گا، یا فجر کی نماز کے لیے اٹھے صرف 2 منٹ رہ گئے، سنتیں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو فجر کا وقت ہی نکل جائے گا۔ تو یا کوئی بھی نماز ہو، عشاء ہو گئی یا وتر کا وقت رہ گیا، صرف اتنا رہ گیا کہ اگر وتر نہیں پڑھتے بالفرض اس میں چاہ کے میں نفل پڑھ لوں تو اب نفل نہیں پڑھ سکتا، اس کو وتر ہی پڑھنے پڑیں گے۔ فرض نماز کا وقت تنگ رہ گیا، بہت تھوڑا رہ گیا، اس صورت میں کوئی بھی سنت نہیں پڑھے گا، حتیٰ کہ سنت فجر بھی نہیں پڑھے گا بلکہ پہلے فرض پڑھ لے گا۔ 12واں جس بات سے دل بٹے اور دفع کر سکتا ہو اسے بے دفع کیے، یعنی اس کو دفع کیے بغیر ہر نماز مکروہ ہے۔ اب اس میں فرض بھی شامل ہے اور نفل بھی شامل ہے۔ مثلا پاخانے یا پیشاب یا ریاح یعنی ریح کے غلبہ کا اثر ہو، مگر جب وقت جاتا ہو تو پڑھ لے پھر پھیر لے۔ یوں ہی کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش ہو، غرض کوئی سا امر درپیش ہو جس سے دل بٹے، خشوع میں فرق آئے، ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 12واں یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہو کہ جس کی وجہ سے دل بٹ رہا ہو، توجہ نہیں ہو رہی نماز میں، تو اس کام کو دفع کرے، پہلے اس کو دور کرے پھر نماز پڑھے۔ اب وہ نماز فرض سنت سب کو شامل ہے۔ مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہے، جماعت بھی اگرچہ کہ کھڑی ہو چکی ہے لیکن پخانے یا پیشاب کی شدت ہے، اگر یہ پخانے پیشاب سے فارغ نہیں ہوتا تو اس کا دل نماز میں لگ ہی نہیں رہا، اس کی توجہ اسی طرف جا رہی ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ پہلے فارغ ہو لے۔
نہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے نہ فرض نماز پڑھ سکتا ہے. اگرچہ کہ جماعت نکل جائے گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ اس کو عذر ہے. اسی طرح کھانا سامنے آ گیا اور بھوک کی شدت بھی ہے، دل اس کی طرف مائل بھی ہے. بھوک ہلکی پھلکی تو اتنا نہیں، بھوک ایسی شدت کی کہ دل اس کی طرف مائل ہے اور نماز میں دل نہیں لگے گا، بار بار اس طرف توجہ دے گا. جیسے کہ پیشاب اور پخانے کی شدت میں بالکل توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ بس اب فوراً بھاگوں میں استنجا کے لیے. ایسی شدت اگر کھانے کی ہو کہ دل اسی طرف لگا ہوا ہے، تو ایسی شدت میں بھی اگر کھانا سامنے ہو تو اس وقت میں بھی کوئی نفل نماز یا فرض نماز نہ پڑھے، بلکہ پہلے اس سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے. اگرچہ کہ جماعت نکل جائے گناہ گار نہیں ہوگا. ہاں اگر وقت ہی تھوڑا رہ گیا ہے، یعنی ایسے وقت میں پیشاب کی شدت ہوئی کہ نماز کا وقت بھی تھوڑا رہ گیا، پیشاب کرنے جاتا تو نماز کا وقت چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر حکم یہ کہ پہلے نماز پڑھ لے، پھر نماز پڑھ لینے کے بعد پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نماز کو دوبارہ دوہرا لے. واجب الاعادہ. فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہے، یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائیں اصلاً مکروہ نہیں. فجر کا پورا وقت اور ظہر کا پورا وقت، یہ سارا کا سارا وقت بغیر مکروہ کے ہے. اس وقت میں جیسے کہ فجر کا وقت 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے آج کل، تو پورا کا پورا وقت یہ بغیر کراہت والا ہے. اس کی ابتدا میں نماز پڑھی جائے یا بالکل آخر میں نماز پڑھی جائے، یہ نماز بلا کراہت ہو جائے گی. اسی طرح ظہر کا اول سے آخر تک کا وقت جیسے کہ 12:30 سے 4:30 تک، یہ سارا کا سارا وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہے، نماز بغیر کراہت کی ہو جائے گی. جبکہ دیگر نمازوں میں جو وقت ہے جیسے مغرب میں تاخیر کریں گے تو مکروہ ہے، عشاء میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے، آدھی رات کے بعد تاخیر مباح، اس کے بعد تاخیر کریں گے تو یہ مکروہ ہے. تو اس میں وقت مکروہ میں بھی اس میں وقت میں مکروہ آ رہا ہے. لیکن ان دو نمازوں میں کوئی بھی وقت مکروہ ہے ہی نہیں. لیکن عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کوئی ایسی بات نہیں کہ نماز کو دہرانا ہے، اسی وقت دہرا. وہ تو دہرانا تو اسی وقت میں ہوگا نا. یہ تو پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو نماز واجب الاعادہ ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ جو نماز واجب الاعادہ ہے اس کو اسی وقت میں دہرایا جائے گا، اسی وقت میں دہرایا جائے گا. پیشاب پخانے کا غلبہ نماز میں ہے، اچانک غلبہ ہوا، اب جانے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، تو نماز تو پوری کر لے. نماز کے بعد اس نماز وضو وغیرہ سے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نماز کو دوبارہ لوٹا لے. اس میں 2 چیزوں کو بیان کیا گیا، طبعی حاجات بھی ہیں اور کھانا بھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، تو اس میں صاف منع لکھا ہوا ہے کہ جیسے فجر کا وقت شروع ہو گیا کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے سنت فجر کے، اس کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں. قضا نماز پڑھ سکتے لیکن وہ بھی سب کے سامنے نہ پڑھیں. مدیک یہ عربی میں جو بیان کرتے ہیں، عرب میں کسی اور جگہ وہ عربی امام ہے، وہ تو بیان بھی عربی میں ہی کرے گا. اس میں اپنے یہاں کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ 6 منٹ 7 منٹ کا ہوتا ہے، ان کے یہاں 12 پونے 12 بجے شروع ہو جاتا ہے، 12:30 بجے تک آدھے گھنٹے تک. اس خطبے کو ہم مراد لیں گے؟ نہیں وہ تو یہاں آپ تو یہاں ہے نا، وہ تو حج کے لیے جو ہے اس کے لیے نہیں. اگر کسی اور ملک میں بھی اگر وہ جائے گا تو کسی اور ملک میں ہے نا، تو اگر وہ خطبہ جمعہ کا ہو رہا ہے، اگر کہ وہ عربی میں ہی دیتے ہیں خطبہ، تو ہم بھی عربی میں خطبہ دیتے ہیں یہاں پر پاکستان میں بھی، لیکن ان کا تھوڑا طویل ہوتا ہے. کیا حرج ہے طویل ہوتا؟ اچھا، ان میں وہ بیان کی انداز. ہاں تو وہ اصل میں ہمارے یہاں سلسلہ بیان کا ہمارے یہاں ہے نا، پاک و ہند میں، کیونکہ یہاں لوگ عربی نہیں جانتے، تو اس لیے عربی خطبے سے پہلے اردو میں بیان کیا جاتا ہے، ورنہ دیگر جگہ ایسا تھوڑی ہے. اگر وہاں پر ہوں گے تو اس کے پورے ان کا جو بیان ہوتا ہے نا وہی خطبہ ہوتا ہے. یہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں حضور، یہ اگر میدان مدینہ کی پہلی صف میں ہے اور اجتماع میں نصیب وضو چلا گیا، پتہ ہے کہ جانے میں بہت تکلیف ہوگی دوسروں کو، ایسے میں کیا کریں؟ ایسے میں ایسی حیت پر بیٹھ جائے، وضو ٹوٹ گیا اور جانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، نماز کو چیرتا ہوا کیسے نکلے گا، اجتماع بھی کثیر ہے، ایسی حیت پر بیٹھ جائے کہ نمازی کسی صورت نہ رہے. وہ نماز کے دوران بیٹھا رہے گا یا ان کے ارکان؟ کوئی بھی ایسی حیت اختیار کرے جس سے اس نمازی نہ ہونا معلوم ہو جائے.
صف تو کٹے گی، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو نکلنے کی کوئی صورت نہیں نا. نکلنے کی صورت ہو تو فوراً نکل جائے، نکلنے کی صورت نہیں تو کیا کرے، مجبور ہے. ہاں یہ تو نکلنا کے لیے صورت تو بنانی پڑے گی، لیکن اگر بالفعل نکلنے کی صورت نہ ہو اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے. ظہر کی نماز سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل منع ہے. تو فرض پڑھنے سے پہلے ہے، فرض پڑھنے کے بعد ہے؟ فرض پڑھنے کے بعد ہے. فرض پڑھنے سے پہلے تو جتنے نفل چاہے پڑھے. نماز عصر کا مستحب وقت تاخیر جو کہا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی نا کہ اس سے پہلے جتنے نفل پڑھنا چاہے پڑھ لیں، جبھی تو تاخیر مستحب ہے عصر کے وقت میں. ہاں فجر کی نماز پڑھ لی، وقت تنگ تھا، صرف فرض پڑھ لیے. اب سنتیں کب پڑھیں؟ سنتیں اب سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد قضا کی نیت سے پڑھ لیں. عصر کی جماعت شروع ہو گئی تو نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، جماعت میں شامل ہو. جماعت شروع نہیں ہو تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کو معلوم ہے کہ جماعت شروع ہونے والی تو پھر نہ پڑھیں. عصر کے فرض کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں لیکن سب کے سامنے نہ پڑھیں. عصر کے بعد جیسے کہ عموماً مساجد میں نکاح ہو رہا ہے تو کیا اگر کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اگر خطبے میں شامل نہیں ہیں، جو خطبے میں شامل ہے اس کے لیے حکم ہے. عصر کی 4 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. عصر کی 4 رکعت سنتیں وہ خود نفل ہیں. سنتیں غیر موقدہ جتنی بھی ہیں نفل ہی ہیں، بلکہ سنت موقدہ کو بھی فقہا نفل میں شمار کرتے ہیں، اگرچہ کہ موقدہ کا حکم غیر موقدہ سے زیادہ تاکید والا ہے. اسی وقت کوئی بھی نماز واجب الادا تو اسی وقت میں پڑھنا ہوگا. اگر وقت گزار کے پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. فرض ادا ہوگا لیکن نماز تو واجب رہی. نہیں اسی وقت میں پڑھنی پڑے گی. واجب باقی ہے نا، اس کے ذمہ واجب باقی ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل.